مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ نوحہ خوانی، یہ سینہ زنی، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، اس سب پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر مجلس اور ماتم اور عزاداری اور نوحہ خوانی یہ رسم یا رواج ہوتی تو رسومات کی عمر 40 برس یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، رسومات مٹ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے جو رسمیں پہلے رائج تھیں وہ آج نہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گی، مگر حسین کی یہ مجلس، حسین کا یہ ماتم، حسین کی یہ عزاداری، حسین کا یہ فرش عزا، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے، عقیدے بدلا نہیں کرتے، حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، مگر عقیدوں میں کوئی تغیر نہیں آتا، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے کہ جہاں اہل بیت کی محبت آ جائے، جہاں محبت اہل بیت آ جائے، پھر وہ دل نہیں ہوتا، بلکہ خانہ خدا سے کم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر ایک کے دل میں علی کی محبت، اہل بیت کی محبت نہیں آتی۔ حسب نسب کی شرط ہے، ولائے اہل بیت میں یہ خاص راہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں، یہ فرش عزا بچھی ہے، ہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ یاد رکھیے جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں، یہ تصور میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ یہاں ہم تنہا نہیں بیٹھے، یہاں ہم اکیلے نہیں بیٹھے، اس لیے کہ جس کے نام پر یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے وہ حسین محسن آدم ہے، محسن نوح ہے، محسن شیش ہے، محسن اسماعیل ہے، محسن داؤد ہے، محسن یعقوب ہے، محسن یوسف ہے، محسن کنعان ہے، محسن لوط ہے، محسن زکریا ہے، محسن داؤد ہے، محسن موسیٰ ہے، محسن ہارون ہے، محسن عیسیٰ ہے، یعنی 1,24,000 انبیاء پر جس نے احسان کیا اس حسین کے نام پر فرش عزا بچھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم تو احسان فراموش ہو سکتے ہیں، مگر معصوم انبیاء احسان فراموش نہیں ہو سکتے۔ تو ماننا پڑے گا جب حسین کے نام پہ فرش عزا بچھی ہے تو ہم تنہا نہیں ہیں، روح آدم بھی یہاں ہے، روح نوح بھی یہاں ہے، روح ابراہیم بھی یہاں ہے، روح اسماعیل بھی یہاں ہے، روح یعقوب بھی یہاں ہے، روح کنعان بھی یہاں ہے، روح لوط بھی یہاں ہے، روح زکریا بھی یہاں ہے، روح موسیٰ بھی یہاں ہے، روح ہارون بھی یہاں ہے، روح عیسیٰ بھی یہاں ہے، روح یحییٰ بھی یہاں ہے، روح محمد بھی یہاں ہے۔ 1,24,000 انبیاء فرش عزا پر تشریف فرما ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی فنکشن، دنیا کا کوئی پروگرام ہو، انسان کو تھکن آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹے میں ہونے لگتی ہے، مگر یہ معجزہ ہے فرش عزا کا۔ یہاں انسان 1 گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹہ بیٹھے، 3 گھنٹہ بیٹھے، کسی طریقے کی کوئی تھکن نہیں، کسی طریقے کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ میں نے دنیا میں باہر جاتے ہوئے لوگوں کو شکوہ کرتے دیکھا کہ مجھے بی پی کی پریشانی، مجھے شوگر کی پریشانی، مگر آج تک فرش عزا پر بیٹھے کسی شخص کو میں نے شکوہ کرتے نہیں دیکھا کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جہاں معصوم ہستیاں ہو وہاں پر بیماریاں نہیں آتی، وہاں وبائیں نہیں آتی، وہاں بلائیں نہیں آتی، وہاں مصیبتیں نہیں آتی۔ اور آپ دیکھیے گا جس انداز سے فرش عزا پر 8 برس کا بچہ بیٹھا ہے، اسی انداز سے 70 برس کا بوڑھا بھی بیٹھا، وہی حوصلہ، جیسے جوان اپنی جگہ سے نہیں ہلتے اسی حوصلے سے بوڑھے بھی یہاں بیٹھے رہتے، جبکہ گورنمنٹ بھی 60 برس میں ریٹائر کر دیتی ہے کہ آپ ریٹائر ہو جائیے، مگر 60 برس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کمال ہے اس فرش عزا اور ذکر حسین کا کہ 60-70 برس کا بوڑھا بھی اسی انداز سے بیٹھتا ہے کہ جیسے جوان بیٹھتے ہیں۔ ہم نے بوڑھوں سے، بزرگوں سے پوچھا، بھائی آپ کو گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا گھر آرام کریں، فرش عزا بچھی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ فرش عزا پر بیٹھ کیوں جاتے؟ وہ کہتے ہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں حوصلہ ملا اون محمد سے۔ ہم نے جوانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا حوصلہ ملا ہمیں علی اکبر سے۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا، بزرگوں نے کہا ہمیں حوصلہ ملا جناب حبیب ابن مظاہر سے۔ عزیز و امام کے بچپن کے دوست، بوڑھے صحابی، کمر جھکی ہوئی مگر دشمن کو للکار رہے ہیں، حوصلہ جوان ہے، اس لیے کہ علی کی محبت دل میں ہے، حسین کی محبت دل میں ہے، اور حوصلے میں جناب حبیب نے مظاہر نے رجس پڑھی اور شاعر آل محمد نے اسے نظم کیا کہ بولے حبیب غیظ میں اے شمر بدخصال، تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال، لے دیکھ میرے سامنے
ان سب کا ہے یہ حال. ارے تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال. پانچواں اور چھٹا مصرع سنیے گا چاہے جیسے سنیں. میرے بزرگ حوصلہ ضرور دیں گے. بولے حبیب غیظ میں اے شمر بدخصال، تو جن کو کہہ رہا تھا شجاعت میں بے مثال، لے دیکھ میرے سامنے ان سب کا ہے یہ حال. ارے تلوار رہ گئی ہے کسی کی ڈھال. ارے جب مجھ سے ایسے جواب بھاگ جائیں گے، ارے کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس آئیں گے. کیا ہوگا جب کہ حضرت عباس آئیں گے. آئیے حضرات، ہمیں اپنے اس پروگرام کو اپنے وقت پہ بھی کرنا ہے. قبلہ و کعبہ کو 10 سے 10:15 بجے تک منبر دینا ہے، اور ہمارے مہمان شعراء بھی یہاں تشریف فرمائیں. میں وقف نہ لیتے ہوئے گزار ہوں ایک ایسے شاعر کا جو کسی تعارف کا محتاج نہیں.